नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के दर्स में सूरतुल बकरा की 5वीं आयत की तफ़सीर व तशरीह पेश की जाएगी। इरशाद बारी ताला है, औलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम वौलाइका हुमुल मुफ़लिहून। वो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हदायत पर हैं और वही लोग मुराद को पहुँचने वाले हैं। सूरतुल बकरा की इब्तदा में एक दावा किया गया। दावा क्या था कि ये किताब हदायत है और किन लोगों के लिए? मुत्तकीन के लिए, हुदल लिल मुत्तकीन। फिर इस दावे पे दलील पेश की गई, मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की गई, यानी किन लोगों के लिए हदायत है। पहली सिफ़त जो बयान हुई, फरमाया गया कि वो जो बिन देखी चीज़ों पे ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं, फिर इबादात का सही पास रखते हैं। उन्हें जैसे हुक्म दिया गया है, जैसे शरीयत मुताहरा ने जो हदूद व क़यूद मुकर्रर की हैं, उनका पास रखते हुए इबादात को सरअंजाम देते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं। फिर अल्लाह की दी हुई नेमतों को जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने बताया है वैसे इस्तेमाल करते हैं। जायज़ और हलाल ज़रिए से रिज़्क़ कमाते हैं, फिर जायज़ और अहकामाते बारी ताला के तहत उसको ख़र्च करते हैं। इसी तरह अपनी तमाम तर जिस्मानी, बदनी, रूहानी, तमाम तर दिमागी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हैं, दीन की तरवीज व तबलीग में अपना किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद जो एक अहम बात बयान की गई कि वो न सिर्फ़ कुरान बल्कि हदीस पर भी ईमान रखते हैं, क्योंकि फरमाया गया उनज़िला इलैका, जो आप पे नाजिल किया गया। और उसकी 2 सूरतें हैं, वही मतलू और वही गैर मतलू, कुरान और हदीस। जिसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे के पूरे अहकामाते शरीयत, पूरी की पूरी शरीयत मुताहरा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँची, उसको न सिर्फ़ कौल से बल्कि अपने अमल से भी मानते हैं। यानी ना सिर्फ़ ज़बान से बल्कि अमलन उसे इख्तियार करके साबित करते हैं कि हम इस पे यकीन रखते हैं। और फिर जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले नाज़िल किया गया, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर तमाम सहाइफ़, उनको भी हक़ मानते हैं। और सबसे अहम बात जो आखिर में ताकीदन दोबारा फरमाई गई, जो पहले ईमान बिल गैब में गुज़र चुकी थी लेकिन फिर ताकीदन दोबारा उसका ज़िक्र आया, वो अक़ीदा आखिरत है। अक़ीदा आखिरत पे यकीन रखें, और यकीन तब होगा जब इनका अमल इसकी गवाही देगा, जब इनके अमल से पता चलेगा कि इस बंदे को यकीन है कि इसने इस दुनिया से एक दिन कूच करना है, फिर उसका ठिकाना कब्र होगी, उसका ठिकाना बरज़ख होगी, वहाँ पे एक महदूद वक्त के लिए उसने रहना है, और फिर एक दिन रोज़े महशर उसको दोबारा उठाया जाएगा और अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा। मीज़ान होगा, हिसाब व किताब होगा, जज़ा व सज़ा होगी, जन्नत व दोज़ख की तकसीम होगी। जब इस सारे मामले का यकीन होगा, इसलिए यहाँ पे फरमाया गया कि वबिल आखिराति हुम यूक़िनून, यानी यकीन रखते हैं। तो जब ये अमल, ये सारा मामला उसके यकीन में होगा तो उसका अमल हर वक्त उसकी गवाही दे रहा होगा, वो हर वक्त उस आखिरत की तैयारी में लगा होगा, उसने हर वक्त अपने आप को आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ कर रखा होगा।
اور پھر اس کے لیے دنیا کے عیش و آرام میں کوئی لذت نہیں ہوگی۔ اب جب بندے میں یہ اوصاف حمیدہ ہوں گے، جو ان صفات کا حامل ہوگا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو سندیں، دو سرٹیفکیٹس جاری فرما رہے ہیں۔ اس کے لیے دو قسم کے انعامات کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور وہ انعامات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک دنیاوی ہے اور ایک اخروی۔ دنیاوی انعام کیا ہے؟ کہ یہ جو اوصاف رکھتا ہوگا وہ سیدھے رستے پر ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے، وہ ہدایت پہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے۔ اور اخروی انعام یہ ہے کہ جب ان اوصاف کے ساتھ اس نے ہدایت پر زندگی گزاری تو اب وہ کامیاب ہو چکا، اب وہ اپنی مراد کو پہنچ چکا، وہ فلاح پا گیا۔ اب وہ خوشی خوشی اس دنیا سے کوچ کرے گا، اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی، وہ روز محشر سرخرو ہو کر جنت میں داخل ہوگا، جہاں سے انبیاء، صادقین، صالحین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوگی۔ ایک اور اہم بات جو اس آیت کے الفاظ سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت من جانب اللہ ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم۔ حالانکہ علی ھدی پہ بات تمام ہو گئی تھی، لیکن مزید تشریف فرما دی کہ یہ ہدایت پر ہیں، لیکن اپنے رب کی طرف سے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے اپنے اوصاف کا کمال ہے، یہ ان کا ذاتی کمال ہے، یہ ان کی ذاتی محنت، ذاتی کوشش ہے، بلکہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، من ربہم۔ یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر بندے کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا جواب خود قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا۔ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 13 میں ہے، یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی ہدایت ان کے لیے ہے جن میں انابت ہو۔ یہ انابت کیا ہے؟ یہ نہا خانہ دل میں اٹھنے والی ایک خواہش، ایک کسک، ایک طلب ہے جو بندے کے اختیار میں ہے، باقی سب اس کی عطا ہے، باقی سب اس کی طرف سے ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں ہمارے لیے، یعنی مجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے فینا، میری ذات کو، مجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اسباب جو ہیں ان کو مہیا کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی، اس سے یہ پتہ چلا کہ بنیادی طور پر ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بندے کے ذمہ ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ اس کا اختیار ہے کہ وہ پہلی جو بات انابت، خواہش، کسک رکھے، پھر اس کے لیے تگ و دو کرے، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اور پھر جو اگلا معاملہ ہے کہ کس کو کتنا، کہاں سے اور کیسے عطا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ پھر اس آیت کے آخری حصے میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ، سند جاری ہوتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ فلاح یافتہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، غیب پر ایمان لائے، نمازیں قائم کی، خرچ کیا اللہ کے انعامات کو اس کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق، قرآن و حدیث کو مانا، جو سابقہ انبیاء پہ کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی حق جانا، اور آخرت پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہر وقت اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں مصروف رکھا۔ اللہ نے
اس کے بدلے انہیں دنیا میں ہدایت نصیب فرمائی، صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائی، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دی، اور تا دم آخر ان کا خاتمہ ایمان پہ کیا، صراط مستقیم پہ کیا۔ اب ان کے لیے انعام کا ارشاد ہو رہا ہے، جو سب سے بڑا انعام جو ان کو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے، یہ فلاح پا گئے، یہ ہمیشہ کا سکون پا گئے، اور جنت کی نعمتیں ان کی منتظر ہیں۔ یہاں تک متقین کی صفات کا بیان تھا، مومنین کی صفات بیان ہوئیں، اور پھر اس پہ دنیاوی اور اخروی اجر بیان ہوا۔ اگلی آیات میں کفار سے متعلق بیان ہے، جو انشاءاللہ اگلے دروس میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔